لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. یہ سورہ رعد کی 37 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اسی طرح یعنی جس طرح پہلے زمانے میں الگ الگ رسولوں کو الگ الگ زبانوں میں اللہ نے خاص خاص حکم مسئلے عطا کیے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم نامہ بنا کر اتارا ہے. اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو صحیح علم یعنی وحی آ چکا ہے، اس کے بعد بھی بالفرض ان کافروں کی خواہشات پر چلتے تو اللہ تعالی کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور نہ تو اللہ تعالی کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. اور حقیقت یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے تھے، اور ہم نے ان کو بیوی بچے بھی دیے تھے، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر ایک آیت بھی لا سکے. ہر زمانے کے مناسب احکام لکھی ہوئی الگ کتاب دی گئی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور تمام کتابوں کی اصل یعنی لوح محفوظ اللہ تعالی کے پاس موجود ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے نبی، جس عذاب کا وعدہ ہم ان کافروں سے کرتے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ اگر ہم تمہاری زندگی ہی میں تم کو پورا کر کے دکھا دے
یا دھمکی والا عذاب آنے سے پہلے تم کو دنیا سے اٹھا لے وے۔ بہرحال اللہ تعالی کا پیغام بندوں کو صرف پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور کافروں سے حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ اور کیا ان کافر لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ ہم نے ان کی زمین یعنی حکومت چاروں طرف سے مسلمانوں کی حکومت کی وسعت کے ذریعے گھٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالی جو چاہے حکم دیتے ہیں، اس اللہ تعالی کے حکم کو کوئی پیچھے ڈال نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور وہ اللہ تعالی بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کی دعوت کے مقابلے میں دھوکہ دینے والی چالیں چلی تھی، لیکن تمام چالیں تو صرف اللہ تعالی ہی کی چلتی ہے، سب تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالی کو سب معلوم ہے، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کے کیے ہوئے کام کو جانتے ہیں۔ کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا نیک انجام یعنی جنت کس کے حصے میں آتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور اے نبی، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، تم ان کافروں سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان میرے نبی ہونے پر گواہی دینے کے لیے اللہ تعالی اور جن مخلصین اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے، یعنی تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 40 اور 43 نمبر کی آیت ہوئی سورہ رعد کی، اور اس پر آ کر کے الحمدللہ سورۃ الرعد مکمل ہوئی۔ پہلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا کہ پچھلے زمانے کے اندر اللہ تعالی نے الگ الگ نبیوں پر ان کی زبان اور لینگویج اور بھاشا میں آسمان سے شریعت مسئلے مسائل دنیا میں اتارے تھے۔ آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، حضور عرب میں پیدا ہوئے۔ عربی حضور کی مادری زبان ماترو بھاشا تھی، مدر لینگویج تھی، اور دنیا میں جتنی بھی زبان اور بھاشا ہے اس میں سب سے اچھی فضیلت والی اگر کوئی لینگویج ہے، بھاشا ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا، قرآن کے ذریعے جو شریعت، جو مسئلے مسائل، جو لا اینڈ آرڈر اتارے وہ بھی اللہ تعالی نے اتارے۔
اللہ نے قرآن بھیجا، پاکیزہ دین بھیجا، اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی من مانی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لیں گے، اور اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اے انسانوں، قرآن جیسی مبارک کتاب ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اب ہم کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ من مانی آزاد فری لائف ہم کو نہیں گزارنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالی کا عذاب آئے گا۔ نکاح اور شادی، بیوی اور بچے، یہ تقریباً تمام نبیوں کی سنت ہے۔ یہ 38 نمبر کی آیت کا مضمون ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے ماں حوا کے ساتھ شادی کی، جو ہماری ماں حوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہوتی ہے۔ پہلے انسان، پہلے نبی، انہوں نے بھی شادی کی، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، تقریباً تمام نبیوں نے شادی کی، نکاح کیے، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اسی لیے نکاح اور شادی کرنا، اولاد کی کوشش کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، رسولوں کی سنت ہے۔ بہت سارے نبی، بس ایک نبی کا نام ملتا ہے، حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، باقی سب نبیوں نے شادی کی۔ ایک نبی جو اس وقت آسمان پر ہے، قیامت سے پہلے انشاءاللہ دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کنوارے آسمان پر گئے تھے، ان کا نکاح، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب دوسری مرتبہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ شادی کریں گے اور ان کا نکاح ہوگا۔ تو ابھی ہم کو دنیا میں ایک نبی کی شادی دیکھنی ہے، اور ایک نبی کا ولیمہ بھی کھانے کو ملے گا، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ تو تقریباً تمام نبیوں نے نکاح کیے، شادی کی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ نبی کے پاس جو معجزے آتے ہیں، جو چمتکار آتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ لکل اجل کتاب، ہر کام جس کا ہونا اللہ کے یہاں مقدر ہے، اس کا وقت اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہر کام کا اللہ کے یہاں ٹائم، وقت لکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم سے پہلے کوئی کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے آج شادی اور نکاح ہے، دو بہنوں کا، دو بھائیوں کا، تو آج کے دن ان کی یہ شادی کی تاریخ اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، لہذا اسی تاریخ پر، اسی ٹائم پر ان کا نکاح ہو۔ اللہ کے یہاں جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے یہاں جس کام کا جو وقت، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے، اسی وقت کے اوپر وہ کام اللہ کے یہاں ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر اللہ تعالی خاص خاص حکم عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو مبارک دین عطا فرمایا، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھی، اس کے لیے کوئی سمے کی مریادہ نہیں رکھی، وقت متعین نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیارا دین قیامت تک کے واسطے ہے،
قیامت کا سور پھونکا جائے گا، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، شریعت، قرآن دنیا کے اندر چمکتے اور جگمگاتے رہیں گے۔ ہاں، اتنی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی عیسائی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے اوپر عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، قیامت تک کے لیے۔ باقی پچھلے زمانے کے اندر جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے ٹائم لیمٹ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کا زمانہ دنیا میں چلا، پھر حضرت شیش علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی شریعت بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی شریعت چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب ان کی شریعت چلی۔ تو ہر نبی کے لیے اللہ نے ٹائم لیمٹ کیا تھا، وقت کو طے کر دیا تھا۔ یہ خوبی اور کمال ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، کہ آپ کی شریعت، دین، قرآن انشاءاللہ قیامت تک دنیا کے اندر زندہ اور تازہ رہے گا۔ اور اللہ تعالی ہر زمانے کے اعتبار سے الگ الگ حکم، احکام، مسئلے مسائل عطا فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتے ہیں وہ باقی رکھتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ خدا کے ہاتھ میں ہے کسی چیز کو باقی رکھنا، کسی چیز کو مٹا دینا۔ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقت والی قوم آئی، قوم عاد، قوم سمود، 60 ہاتھ لمبے ان کے آدمی ہوتے تھے، پہاڑ کھود کھود کے وہ مکان بناتے تھے، لیکن اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج اللہ نے دنیا میں باقی رکھا۔ جس قوم کو، جس سماج کو، جس انسانیت کو اللہ چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اس کو مٹا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہے مسئلوں کا بھی۔ ہمارے دین کے اندر بھی شروع زمانے کے اندر کچھ مسئلے مسائل آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلے مسائل ختم کر دیے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتلاؤں، پہلے بہت سخت ایک مسئلہ تھا، اگر آج ہوتا تو ہم کو بہت بھاری پڑ جاتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو روزے کا مسئلہ ایسا تھا کہ رات کو سورج ڈوبنے کے بعد سونے سے پہلے کھا پی لینے کا۔ ایک مرتبہ سو گئے پھر کھانا پینا بند ہو جاتا تھا۔ اب سمجھو کہ 7 بجے سورج ڈوب رہا ہے، کوئی آدمی 9 بجے سو جائے تو 9 بجے سے اس کا روزہ چالو ہو گیا، آئندہ کل شام کو 7 بجے تک۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ اکھا دن کام کر کے میں بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے 9 بجے آنکھ لگ گئی، رات کو 2 بجے اٹھ کے کھاؤں گا، 4 بجے سحری کھاؤں گا، تو یہ نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ سو گئے بس روزہ چالو، سو کر اٹھنے کے بعد کھا نہیں سکتے۔ ایسا بھاری اور مشکل روزہ تھا پہلے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ بھائی سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک جتنا کھاؤ جتنا پیو، سونے سے پہلے کھاؤ، سو کر اٹھو اس کے بعد کھاؤ۔ بعض لوگ مغرب پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تراویح میں اٹھتے ہیں، پھر تراویح کے بعد کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر سحری میں اٹھ کے کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ رات بھر کھانا چالو رہتا ہے ان کا، اور دن بھر جو ہے روزہ رہتا ہے ان کا۔ تو پہلے اتنے مشکل قانون تھے، اللہ نے جو قانون چاہے مٹا دیے،
اور پھر جو قانون چاہے باقی رکھے۔ قرآن میں بھی کچھ آیتیں پہلے تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آیتیں اٹھا لی گئی۔ جتنا قرآن اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنا تھا، قیامت تک دنیا میں باقی رکھنا تھا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہو گیا۔ حضور نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں قرآن کے 2 مرتبہ دور کیے تھے۔ اس دور کے موقع پر جتنا قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کو باقی رکھنا تھا وہ باقی رہا، باقی آیت قرآن کی اللہ نے اٹھا لی۔ یہ سب چیزیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہو چکی۔ ساتھ میں ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھو، ایک آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی خدا کی بڑی شان ہے، کتنے بھی گناہ کرے لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی سدھار لیوے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو رات دن کام کرتے ہیں، باتیں بولتے ہیں، اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، سزا ہوگی، اور بہت سی باتیں ایسی ہے کہ اس کے اوپر ثواب بھی نہیں ہے اور سزا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ان کا کام تو لکھنے کا ہے، چاہے کوئی ثواب کی بات بولو، گناہ کی بات بولو، یا ایسی بات بولو جس میں ثواب نہیں، سزا نہیں، یہ تو سب لکھ لیتے، ان کی ڈیوٹی لکھنے کی۔ پھر اس میں سے جتنی بات ایسی ہے کہ اس کا قیامت کے دن حساب کرنا ہے، ثواب ملنا ہے، سزا ہونی ہے، وہ باقی رہتا ہے، باقی سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی کام کے میسج باقی رکھو، باقی سب مٹا ڈالو، اس طریقے سے۔ جیسے کہ ہم ابھی کھڑے ہوئے مجلس کے بعد کسی کو پوچھا خیریت سے ہو، فرشتے نے تو لکھ لیا خیریت سے ہو۔ آپ نے کہا بھائی پانی لاؤ، فرشتے تو لکھ لیا پانی لاؤ، لیکن اس کے اوپر قیامت کے دن ثواب بھی نہیں، سزا نہیں۔ تو ایسی باتیں جتنی بھی زائد ہوتی ہے، فالتو ہوتی ہے، وہ سب مٹا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن حساب کے لیے وہی بات باقی رہے گی جس پر اللہ ثواب دیں گے، جس پر سزا ہوگی۔ لہذا سبحان اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، قرآن پڑھا، درود پاک پڑھا، یہ چیز باقی رہے گی ریکارڈ میں، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ گالی بولی، گانا گایا، وہ چیز باقی رہے گی، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، چونکہ اس کے اوپر سزا ہونی ہے۔ تو جس پر ثواب دینا ہے، جس پر سزا دینی ہے، وہ باقی رہتا ہے، باقی سب ڈیلیٹ کر کے مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اللہ بچاوے، موت کے وقت پر وہ کفر کرے، شرک کرے، تو کفر اور شرک زندگی کی آخری گھڑی میں کر لیوے تو پوری زندگی کا ایمان اور عبادت ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی کفر کرے، شرک کرے، گندے کام کرے، لیکن مرتے مرتے ایمان کا کلمہ پڑھ لیوے، موت سے پہلے توبہ کر لیوے، تو پوری زندگی کا کفر شرک اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ اب یہ جو ظالم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آنا تو طے ہے، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دکھلایا، اور حضور کی زندگی کے بعد بھی کافروں پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دھیمے 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 کر کے فتح عطا فرمائی۔ جو مسلمان ایک مدینہ شہر میں رہتے تھے، پھر پورے عرب کے مالک ہوئے، پھر عرب کے بعد ایران، عراق، شام، سیریا، دنیا میں دور دور تک اللہ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی اور دشمنوں کی حکومت ختم کر دی،
اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو کوئی جو چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا کے اندر جاری رہتا ہے. دشمن لوگ دین کے خلاف سازش کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازش کو، ان کی پلاننگ کو برباد کرتے ہیں. اور اللہ کی پلاننگ، اللہ کا حکم دنیا میں چالو رہتا ہے. کل قیامت کے دن سب کو پتا چلے گا کس نے کیا کام کیا. نیک کام کرنے والوں کو نیک کام کا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے گا. یہ ظالم لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے نہیں تھے. الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہے. اس بات کی اللہ نے بھی گواہی دی، اور تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے، آسمانی کتاب جاننے والے، جو نیوٹل انصاف والے جو یہودی عیسائی لوگ تھے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، ایک اللہ کو ماننے والا بناوے، ایک اللہ کی عبادت پر اللہ ہمیں باقی رکھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اللہ ہمیں باقی رکھے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرماوے، اور حضور کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہمیں حوض کوثر کا پینا نصیب فرماوے. محمد نثار حاجی محمد علی بنگڑی والا، فوزیہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ بیٹی کو بتلا دیا تھا کہ موسیٰ جی رضوان علی عصمت علی سے نکاح کرا رہے. عالمہ بنگڑی جویریہ بانو بھی آپ ہی کی بیٹی ہے، اس کو بھی بتا دیا تھا کہ حافظ محمد ساحل سے نکاح کرا رہے. میں پڑھا دوں آپ کی طرف سے نکاح. بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب دلہے موسیٰ جی رضوان علی عصمت علی محمد نثار حاجی محمد علی بنگڑی والا نے اپنی بیٹی بنگڑی والا فوزیہ بانو محمد نثار کی ذات کو اپنی ولایت اور وکالت سے اور محمد صابر محمد شفیع مومنہ آصف علی حاجی محمد علی موسیٰ جی کی شہادت سے اس پوری مجلس کی موجودگی میں 11,000 روپے مہر نقد کے عوض میں آپ کے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کے دیا. آپ نے اس کو قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. حافظ محمد ساحل پیر محمد موسیٰ جی دلہن عالمہ بنگڑی والا جویریہ بانو محمد نثار. جناب محمد نثار نے اپنی صاحبزادی عالمہ بنگڑی والا جویریہ بانو محمد نثار کی ذات کو اپنی ولایت اور وکالت سے محمد اسماعیل حاجی نور محمد موسیٰ جی اور الطاف حسین فتح محمد موسیٰ کی شہادت سے اس پوری مجلس کی موجودگی میں 21,000 روپے مہر نقد کے عوض میں آپ کے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کے دیا. آپ نے قبول کیا؟ میں اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. ان دونوں نکاحوں میں، دونوں جوڑوں میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. ان کو اس دیواجی زندگی کی صحیح سچی خوشیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو جنت میں بھی باقی فرما. ہر طرح کی توڑ طلاق جھگڑے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. خاندانوں میں بھی جوڑ محبت عطا فرما. حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرما. نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت اور عفت کا ذریعہ بنا. نیکی اور بلائی کے کام میں آپس میں مدد کا ذریعہ بنا. گناہ سے حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ خوشگوار قابل رشک
محبت بھری ازدواجی زندگیوں سے ان دونوں جوڑوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ان کی زندگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس میں سورہ رعد مکمل ہوئی، اس کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں برکت کا ذریعہ بنا۔ اس میں جو اوامر بیان ہوئے اس پر عمل اور اشاعت کی توفیق عطا فرما، جو نواہی ہوئے اس سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آگے سورہ ابراہیم شروع کرنا مکمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ جتنے بھی کورونا اور وائرس اور کووڈ اور دوسری بیماریوں میں بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا اور لمبی عمر عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا اور لمبی عمر عطا فرما۔ جو چلے گئے اے اللہ ان سب کو شہادت کا مقام عطا فرما، ہم سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بناؤ، مولا زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما۔ تمام مکاتب، مدارس، مساجد، خانقاہیں، جماعت دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور مدد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما، بیماروں اور زخمیوں کو شفا عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مظالم کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف امن و امان کا بول بالا فرما، سکون چین راحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، آسانی سے اخلاص سے عزت سے حرمین شریفین کی حاضری ہمیں نصیب فرما، حج عمرے اپنے کرم سے نصیب فرما، ہماری جائز مرادیں اور تمناؤں کو پورا فرما، زمین والوں پر رحم فرما، انسانیت پر رحم فرما، رحمتوں سے فضل و کرم سے مالا مال فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔